بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 100 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مطابقۃ النعت للمنعوت۔ مطابقت کے معنی ہیں موافقت، یعنی نعت منعوت کے درمیان موافقت ہوا کرے گی کتنی چیزوں میں؟ نمبر 1، مفرد، تثنیہ اور جمع میں، یعنی جب منعوت مفرد ہوگا تو نعت بھی، منعوت تثنیہ آئے گا یعنی مثنیٰ تو نعت بھی اسی طرح ہوگا، اسی طرح جمع میں بھی اس کی موافقت کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اعراب میں موافقت یا مطابقت ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر نعت مرفوع ہے، منعوت مرفوع ہے تو نعت بھی، یعنی جاء رجل مجتہد، دیکھا۔ اسی طرح رأیت رجلا مجتہدا، اس کو اعراب کہتے ہیں، فتحہ ضمہ کسرہ، اس میں یہ موافقت ہوا کرے گی۔ تیسرے نمبر پر تذکیر اور تانیث میں، یعنی اگر منعوت مذکر ہوگا تو نعت بھی ظاہر ہے مذکر آئے گا۔ تو یہ سبق کو ہم مزید سمجھ لیتے ہیں بحث اور مثالوں کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطابقۃ النعت للمنعوت۔ الامثلہ: النعت الحقیقی والنعت السببی۔ نعت حقیقی اور سببی کا بیان پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، وہاں بھی ہم دیکھ لیں۔ فی الحال یہاں ہم مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ ھذا منزل ضیق، یہ نعت حقیقی کیوں ہے کہ ضیق یہ نعت ہے منزل، یعنی بلا واسطہ، مباشرتاً، یعنی ضیق مراد کیا ہے؟ یہ والا گھر، ھذا منزل یہ گھر، ضیق تنگ ہے۔ لیکن اس کے سامنے دیکھیں، ھذا منزل ضیق فناؤہ، اب ضیق ما بعد کے لیے صفت ہے، یہاں پر ضیق ما قبل کے لیے صفت ہے یعنی موصوف کے لیے، یہاں پر ضیق صفت ہے ما بعد کے لیے، منزل کے لیے نہیں۔ منزل بذات خود تنگ نہیں ہے، یعنی گھر بذات خود تنگ نہیں ہے، اس کا فنا کہتے ہیں برآمدے کو، وہ تنگ ہے، تو اس کو ہم نعت سببی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پچھلے سبق میں بھی دیکھ لیں۔ تسلقت شجرۃ غلیظۃ، میں ایک درخت پر چڑھا جو کہ غلیظۃ یعنی بہت گھنا درخت تھا، یا آپ سمجھ لیں بہت بڑا، یعنی بڑا درخت۔ تسلقت شجرۃ غلیظا جذعها، میں ایک ایسے درخت پر چڑھا جو کہ جس کی شاخ بہت موٹی تھی یا غلیظ تھی، بڑی تھی۔ تو یہاں پر جذع کی صفت ہے غلیظاً، اور یہاں پر غلیظتاً شجرہ کی صفت ہے مباشرتاً یعنی بلا واسطہ۔ یہاں پر ایک چیز نہ بھولیں کہ منزل مذکر ہے تو ضیق بھی مذکر ہے، منزل مرفوع ہے، ضیق بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح منزل مفرد ہے تو ضیق بھی مفرد ہے۔ تو یہ مطابقت 3 چیزوں میں ہوتی ہے، جو کہ انشاءاللہ قاعدے سے بھی واضح ہو جائے گا۔ جلست فی السرادق الفاخر، جلست فی السرادق الفاخرۃ ارائکہ، ہاتانی صورتانی، یہ 2 صورتیں، جمیلتانی، اب صورتانی تثنیہ ہے، جمیلتانی اس کی صفت بھی تثنیہ ہے۔ اسی طرح یہ مؤنث ہے تو جمیلتانی بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح اس کا اعراب دیکھیں، الف نون کے ساتھ تثنیہ ہے، اس کا بھی ہے۔ ہاتانی صورتانی جمیل اطارہما، اب جمیل مذکر ہے کیونکہ یہاں پر اطار مذکر ہے، اطار، البتہ صورتانی یہاں پر تثنیہ مؤنث ہے، لیکن وجہ کیا بنی؟ کیونکہ نعت سببی میں صفت ما بعد کے لیے آتا ہے، ما قبل کے نہیں، اسی لیے صفت ما بعد کے تابع ہے۔ کس میں؟ افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر تانیث میں، اور رفع نصب جر میں، اور اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اشتریت، میں نے خریدا، بساطین، 2 چادریں یا 2 قالین چٹائی یا شرقیین، جو شرقی ملک سے یا وہاں سے آئی تھی۔ اشتریت بساطین شرقیا نقشہما، اب شرقیا مفرد ہے، ما بعد کی صفت ہے، تو ما بعد جب مفرد ہے تو شرقیا بھی مفرد آئے گا، اگرچہ یہاں پر بساطین جو ہے یہ منعوت ہے، لیکن یہ نعت سببی ہے جس کو ہم نے واضح بتایا تھا۔ عثرت بطائرین غریبین، میں 2 ایسے جہازوں پر میری گرفت ہوئی اور میں نے ایسے جہازوں کو پکڑا یا میں اس پر مسلط ہوا، غریبین جو دونوں جہاز اجنبی تھے، یعنی باہر ملک کے آئے ہوئے تھے، تو طائرین تثنیہ ہے، غریبین بھی
تثنیہ ہے، بالکل مطابقت ہے تینوں چیزوں میں، ٹھیک ہے، تثنیہ بھی ہے، یہ بھی تثنیہ ہے، اسی طرح اس کا اعراب دیکھ رہے، اس کا بھی اعراب دیکھ رہے، اسی طرح مذکر ہے، یہ دونوں بھی مذکر ہیں۔ عثرت بطائرین غریب شکلہما، غریب ما بعد کے لیے صفت ہے اس لیے مفرد ہے۔ مزید دیکھیں ہؤلاء بنات عاقلات، عاقلات صفت ہے ما قبل کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں بنات مؤنث ہے تو عاقلات صفت بھی مؤنث ہے، اسی طرح جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ ہؤلاء بنات عاقلات امہاتہن، عاشرت اخوانا موسرین، اخوان جمع ہے، موسرین بھی جمع ہے۔ عاشرت اخوانا موسرا آباؤہم، موسر ما بعد کی صفت ہے تو اس لیے وہ مفرد ہے ما بعد۔ اشفقت علی الصبیۃ المعدمین، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ موسرن فعل کی طرح عمل کرتا ہے، جس طرح فعل کے لیے بعد میں فاعل ہوتا ہے، اسی طرح موسرن اگرچہ اس میں فاعل ہے لیکن بعد کے لیے اس کا یہ آبا اس کا فاعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب فعل مقدم ہوتا ہے تو بعد جو فاعل ہے وہ تثنیہ بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے۔ اشفقت علی الصبیۃ المعدم اہلوہم۔ البحث، الکلمات الاخیرہ، آخری کلمات، التي اشتملت علیہا امثلۃ القسم الایمنی، جس پر دوسری قسم کی مثالیں مشتمل ہیں، یعنی یہ والی مثالیں جو اس طرف گزری ہیں بائیں طرف، کلھا نعوت حقیقیہ، بلکہ یہ مراد ہے بائیں طرف جو آپ کے بائیں طرف ہے، یہ سارے نعوت حقیقیہ ہیں، لأن كل واحد منها تدل على صفة في نفس متبوعها، کیونکہ اس میں جو صفت ہے وہ نفس متبوع نفس متبوع کی صفت ہے۔ وهذه الكلمات عينها في القسم الأيسر نعوت سببیہ، یہی کلمات دوسرے قسم کی مثالوں میں جو اس طرف ہیں یہاں پر یہ نعوت سببیہ ہیں جس کو ہم نے بیان کیا۔ لأنها تدل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع، متبوع کے لیے صفت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صفت ہے جس کا ربط ہے اور ارتباط ہے اور تعلق ہے متبوع کے ساتھ۔ وإذا تأملنا، اگر ہم غور کریں، هذه الكلمات في القسمين وجدناها تماثل متبوعها، دونوں صورتوں میں دونوں قسموں میں وہ اپنے متبوع کی مماثلت کرتا ہے، وهو الاسم الذي قبل في رفعه ونصبه وجره، وتماثله ايضا في تعریف وتنوین، معرفہ نکرہ بھی آتا ہے، الف لام ہوگا منعوت پر تو نعت پر بھی الف لام ہوگا، جیسے جاء الرجل الکریم، رأيت الطالب المجتهد۔ وإذا تأملناها في القسم الأيمن وحده حيث هي نعوت حقيقية وجدناها فوق ما تقدم تماثل متبوعها في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكير وتانيثه، أما في القسم الأيسر حيث هي نعوت سببية فإنها ترى مفردة، يكون مفرد ہے کیوں، سواء كان متبوعها مفرد مثنى أو جمع، وترى أيضا مطابقة لما بعدها في تذكيره وتانيثه، فإن كان ما بعدها مذكرا كانت مثله، وإن كان ما بعدها مؤنثا كانت كذلك، ولا اعتبار للمنعوت في ذلك اصلا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جو پہلی قسم کی مثالیں ہیں وہاں پر جو نعوت حقیقیہ ہیں وہاں پر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ تعریف تنکیر کا بھی اعتبار ہے، رفع نصب جر کا اعتبار، دونوں چیزیں تو ہیں ہی، رفع نصب جر بھی ہے، یعنی اعراب ہوگا، اعراب میں موافقت، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ نکرہ، اس کے علاوہ فوق ما تقدمہ، اس کے ساتھ ساتھ تماثل متبوعها افراد تثنیہ جمع، مفرد تثنیہ جمع بھی اس میں ہے، کس میں، نعوت حقیقیہ میں، پہلی قسم کی مثال دائیں طرف کی۔ البتہ دوسری قسم میں جو ہے نعوت سببیہ ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں تو تمام کے تمام جو نعوت ہیں وہ مفرد آ سکتے ہیں، کیوں، متبوع کے ساتھ اس کا افراد تثنیہ جمع یہ ضروری نہیں ہے، جس کا ہم نے کہا تھا کہ یہ صفت ہے ما بعد کے لیے، تو ما بعد کے تابع ہے نہ کہ ما قبل کے، ٹھیک ہے، اگرچہ ما قبل میں جو متبوع ہے وہ جمع ہو لیکن یہ ما بعد کو دیکھے گا، جمیلا اطارہما جو ہم نے پڑھا تھا اوپر، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ وترى ايضا مطابقة لما بعدها في تذكير وتانيثه، فإن كان بعدها مذكرا كانت مثله وإن كان مؤنثا كان كذلك، یعنی ما بعد کے ساتھ ہوگا، اگر ما بعد وہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر آئے گا، وہ مؤنث تو یہ ما قبل کو بالکل بھی نہیں دیکھتے نعوت سببیہ میں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ قاعدے کو سمجھ لے، النعت بنوعین، دونوں قسم
جو ہیں النعت الحقیقی والنعت السببی، دونوں قسموں کے بارے میں یہ ہے یتبع منعوتہ، اپنے منعوت یعنی اپنے موصوف کے تابع ہوگا، فی رفعہ و نصبہ و جرہ و فی تعریف و تنکیرہ۔ اب دیکھو نعت حقیقی بھی نعت سببی بھی، لیکن نعت حقیقی میں ایک تیسری چیز بھی آئے گی، وہ کیا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع، کیونکہ نعت حقیقی ہے ماقبل کو دیکھتے ہیں، تو ماقبل جب مفرد ہوگا تو نعت بھی مفرد ہوگا، ماقبل جب تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، ماقبل اگر جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، یہ ایک فرق نہ بھولیں۔ باقی دونوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اس سے نعت حقیقی تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں تیسری چیز بھی آ جاتی ہے جو ہے مفرد تثنیہ جمع۔ یہاں پر دیکھیں النعت الحقیقی یتبع منعوتہ فوق ما تقدم، یعنی اس سے اوپر والا جو قاعدہ ہے اس میں دو چیزیں آ گئی، معرفہ نکرہ میں موافقت اور رفع نصب جر میں، لیکن یہاں پر فی افرادہ و تثنیتہ و جمعہ وفی تذکیرہ و تانیثہ، یہ ایک نئی چیز میں ایڈ ہو جائے گی کہ نعت حقیقی میں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ النعت السببی یکون مفردا، نعت سببی مفرد ہوگا، ویراعی فی تذکیرہ و تانیثہ، ما بعدہ، ما بعد کو دیکھے گا، ما بعد مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، ما بعد مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوبارہ سے سنیں اور دوبارہ سے مثالوں کو دیکھ لیں تاکہ یہ ہمیں نعت حقیقی اور سبقی اور دونوں میں جو موافقت ہے نعت منعوت میں اس کی سمجھ آ جائے۔ والسلام علیکم۔